Benim dünyam, meri dünya. Arkadaşlarım, mere dost. Türkiye, Türk, Türkçe, ana dili, yabancı dil. Türkiye, ملک ہے, ترکی. ترک یہ قوم ہے, ترک قوم ترک کہلاتی ہے. ترکچے اس زبان کا نام ہے, ترک زبان کا نام ترکچے ہے. انا دلی مدر ٹنگ, مدر لینگویج. انا اننے سے آیا ہے, اور دلی لینگویج, دل لینگویج کو کہتے ہیں یا ٹنگ کو کہتے ہیں. لینگویج اور ٹنگ دونوں کو دل کہتے ہیں. زبان اردو میں ایک ہی لفظ ہے, اسی طرح ترکچے میں بھی ایک ہی لفظ ہے, دل. اور یہ زبان دونوں زبانوں کے لیے بولی جانے والی, اور یہ گوشت کی زبان ہے ہمارے منہ میں. جی ہاں, انشاءاللہ مشورے کے بعد میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. نیرے لیسنز, کہاں کے ہیں آپ, کہاں سے تعلق رکھتے ہیں. چرکم ترکیلیم, چرکم میں ایک ترک ہوں, ترکیلیم میں ترکی سے تعلق رکھتا ہوں. چونکہ پاکستان کے اندر رہنے والی جو قوم ہے اس کو ہم یعنی پاکستان کسی نسل کا نام نہیں ہے, اس وجہ سے پاکستانم کہنا ممکن نہیں ہے. پاکستان لیم یعنی پاکستان ملک والا ہوں میں, یہ کہا جا سکتا ہے. جبکہ ترکی میں چونکہ یعنی چرکم کا مطلب یہی ہے کہ میں ترک نسل سے, ترک نسل ہوں, ترک ہوں, تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ میں ترک قوم سے ہوں. اسی طرح پنجابیم یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں پنجابی ہوں, کیونکہ یہ میری نسل ہے. پنجاب ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر ایک خاص قسم کی نسل رہتی ہے. پٹھانم, بلوچم, یہ کہا جا سکتا ہے. پاکستان لیم کہنا پڑے گا کہ ایک ملک ہے جس کے ہم باشندے ہیں. جیسے ایک ملک ترکی ہے, اس کے اندر ترک اور کرد یہ دو قومیں رہتی ہیں, میجرلی یہ دو قومیں رہتی ہیں. ترک ترکوں کو کہتے ہیں ترک, اور اسی طرح ایک قوم جو ہے وہ کرد رہتی ہے, یو سے کرد, یہ کرد قوم کو کہتے ہیں کردچم. تو یہ دو قومیں یہاں پر آباد ہیں. ہمارے یہاں 4-5 میجر ہیں, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کئی ہیں. آنا دلی نزنے, آپ کی مادری زبان کیا ہے. ترکچے, ترکچے میری مادری زبان ہے. ہنگی yabancı dilleri biliyorsunuz. ہنگی مندرجہ ذیل میں سے کون سی, یعنی which one. ہنگی yabancı dilleri, yabancı کہتے ہیں انٹرنیشنل, یعنی اصل میں yabancı کلمہ جو ہے اس کا مطلب ہے یرلی کا الٹ, یرلی دیسی. تو دیسی کے بعد جو بھی ہوگا وہ yabancı ہوگا, چاہے وہ ولایت میں ہو یا نہ ہو. ہمارے یہاں جیسے دیسی اور ولایتی ہوتے ہیں, کہ یعنی دو طرح کے لوگ ہم دنیا میں جانتے ہیں, ایک وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ایک وہ جو انگلینڈ میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ جو موراکو میں رہنے والے ان کو نہ ہم ولایتی کہہ سکتے ہیں نہ دیسی کہہ سکتے ہیں. ترکیے کے اندر اس طرح ہے, یرلی yabancı, یرلی دیسی, یرلی, اور اس کا متضاد ہے yabancı. yabancı یعنی باہر کی, ترکیے کے علاوہ کسی بھی اور جگہ کی. hangi yabancı dilleri biliyorsunuz, کون سی زبانیں جانتے ہیں آپ ترکیے کے علاوہ, ترکچے کے علاوہ. انگلیزce, انگلش, انگلیز انگلش قوم, انگلیزce انگلش زبان. و روسچا, روس رشین قوم, اور روسچا روسی زبان. انگلیزce و روسچا biliyorum. جے اور چھا اور چھ یہ کیسے لگے گا, یہ وہی قانون ہے جو فستق چشپ میں لگتا ہے. یعنی آخری آنے والا اگر فستق چشپ میں سے ہے تو چے لگ جائے گا, وگرنہ جے لگے گا. اور اسی طرح آخری آنے والا انڈیو جو ہے وہ اے اور آ کے درمیان فرق کرے گا. انگلیزce روسچا. arkadaşın nereli, آپ کا دوست کہاں کا ہے. arkadaşın
آپ کا دوست. Arkadaşım میرا دوست. Arkadaşın آپ کا دوست, تمہارا دوست یعنی. Arkadaşın nereli? آپ کا دوست کہاں کا ہے؟ Arkadaşım Çinli. میرا دوست چین کا ہے, چین سے ہے. Arkadaşın hangi dil konuşuyor? آپ کا دوست کون سی زبان بولتا ہے؟ وہ چینجا konuşuyor. وہ چائنیز بولتا ہے, چینی زبان بولتا ہے. Aşağıdaki resimlere bakalım. Arkadaşlık türlerini yazalım. نیچے دی گئی تصاویر کو دیکھ لیں اور جو دوستی کی طور ہے, دوستی کی طرز ہے, اسے لکھ لیں. کیسے کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ ایو آرکھداش, یعنی اگر میں کسی ایک جگہ گھر کرائے پہ لے لیا ہے اور وہاں پر ہم دوست رہتے ہیں تو وہ سب لوگ میرے ایو آرکھداش لار ہوں گے. ایو آرکھداش میرے گھر پہ رہنے والا میرا دوست, ہم روم میٹ کہتے ہیں. اش آرکھداش, اش کام کو کہتے ہیں, آرکھداش دوست. اش آرکھداش وہ دوست جو میرے کام پر یعنی میری جاب پر میرے ساتھ ہوتا ہے, جسے ہم کولیگ کہتے ہیں. میکتوب آرکھداش, میکتوب آرکھداش پین فرینڈ جو ہوتا ہے, جو قلم دوست ہوتا ہے, جس کے ساتھ ہماری جو ہے وہ چیٹنگ چلتی ہے. صنف آرکھداش, کلاس میٹ جو درس خانے میں میرے ساتھ ہے, درس میں میرے ساتھ ہے. صنف آرکھداش وہ میرا کلاس میٹ ہوگا. چھوجوکلوک آرکھداش جو بچپن سے میرا دوست ہے. چھوجوکلوک آرکھداش جو بچپن سے میرا دوست ہے, وہ اس کو ہم چھوجوکلوک آرکھداش کہیں گے. یہ مختلف تصاویر میں مختلف دوستیاں یہاں پر دی گئی ہیں. اب ان میں یہ دیکھ لیے کہ پہلی تصویر میں ایک آفس کی سی صورتحال ہے, یہاں پر کون سا آرکھداش ہونا چاہیے؟ ہائیدی آرکھداش لار ہنگی آرکھداش لکبو. İş arkadaşı. Evet. İşteler. İkisi işte. İş arkadaşlar. Bu bir ev. Bu hangi arkadaşlık? Ev arkadaşı. Tabii. Bunlar çocuk. Bu hangi arkadaşlık? Yok be. Çocuk bunlar. Çocuk demek çocukluk arkadaşlık. Çocukluk arkadaşı. Bachpan ke dost. Çocuk, bachcha, çocukluk, bachpan. Dördüncü sınıf arkadaşı. Classmates. Beşinci mektup arkadaşı. Pen friend. Peki. Mektubu okuyalım. Benim sınıfım. Mera classroom. Benim adım Anar. Ben Kazakistanlıyım. Benim babam iş adamı. میرا نام انار ہے, میں قزاقستان سے ہوں. میرے بابا ایک بزنس مین ہے. Onun bir şirketi var. ان کی ایک کمپنی ہے. Annem ev hanımı, میری والدہ ہاؤس وائف ہیں. ایو hanım, ev house, hanım وائف کو بھی کہتے ہیں خانم. ev hanımı house wife. O çalışmıyor. وہ کوئی جاب نہیں کرتی. Benim iki kız kardeşim var. میرے دو بہنیں ہیں. Benim, میری, iki kız kardeşim, دو بہنیں میری, var, موجود ہیں. Kardeşlerim de üniversiteye gidiyorlar. میری بہنیں یونیورسٹی جا رہی ہیں, یعنی یونیورسٹی جاتی ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں. İkisi de hukuk fakültesinde okuyorlar. دونوں ہی حقوق میں یعنی لا پڑھ رہی ہیں. حقوق fakültesinde okuyorlar. حقوق لا, فیکلٹی کو کہتے ہیں, یہاں تک فیکلٹی لفظ فیکلٹی کو کہتے ہیں. حقوق
حقوق جب لگ جائے گا تو حقوق فاکلتے سے یعنی حقوق کی فیکلٹی. اب اس کے بعد دے لگانا ہے, دے اوکیورلار یعنی حقوق کی فیکلٹی میں پڑھتے ہیں. تو ikisi de hukuk fakültesinde okuyorlar. یہ نون کا اضافہ اس لیے آ گیا کہ دے اور سی کے درمیان میں نون کا اضافہ لگتا ہے, یعنی سی کے بعد آنے والا سینے سیے کی بجائے سینے لگے گا. فاکültesinde کے بجائے سندے لگے گا, فاکültesinde. Ben İstanbul Üniversitesi Dil Merkezi'nde Türkçe öğreniyorum. میں استنبول یونیورسٹی, یہاں تک یہ ایک تاملمہ ہے, استنبول یونیورسٹی سے, استنبول یونیورسٹی. دل مرکزی یہ ہے لینگویج سینٹر, مرکز سینٹر, دل مرکزی لینگویج سینٹر. یہ آخر میں آنے والے ای اس وجہ سے آیا کیونکہ دل لگا تھا. یہ میں یہ الفاظ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ چارٹ کے اندر محفوظ ہو جائے. فاکلٹے artı si artı ne artı de. Şöyle. Fakültesinde ve burada dil merkez artı i artı ne artı de. Merkezinde. Türkçe öğreniyorum. Türk زبان सीख रहा हूँ. Ben Kazakça, Rusça ve İngilizce biliyorum. میں کزاک زبان, روسی زبان اور انگلش جانتا ہوں. Sınıfımda çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. میری کلاس میں مختلف چیشت کہتے ہیں یعنی جیسے ڈفرنٹ پروڈکٹس ہوتی ہیں تو ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف یعنی چیشت ürünümüz var. bir çeşit ürünümüz یعنی مختلف ایک دوسرے سے جدا ہماری پروڈکٹس ہیں. çeşitli ülkeler مختلف ایک دوسرے سے جدا ڈفرنٹ. çeşitli ülkelerden arkadaşlarım var. مختلف ملکوں سے میرے دوست ہیں. benim en iyi arkadaşlarım Milena, Olga ve Hasan. میرے بہترین دوست میلانا, اولگا اور حسن ہیں. ان سپرلیٹو ڈگری ہے. یہ فرسٹ فارم ہے گڈ. دہا یہ بیٹر. این یہ بیسٹ ایسے ہے. گڈ, بیٹر, بیسٹ. دہا این این جس بھی چیز کے ساتھ لگ جائے گا اس کو تیسرے اس میں لے جائے گا, سپرلیٹو میں لے جائے گا. Milena 18 yaşında. O Arnavut. Arnavutluk نام کا ایک ملک ہے جو کہ ہمارے یہاں البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے. البانیہ Arnavutluk اس کا نام ہے. ارناوت جو ہے وہ البان قوم ہے. ارناوتلک جو ہے یہ البانیہ ہے, جبکہ ارناوت جو ہے یہ البانین قوم کو کہتے ہیں. او ارناوت وہ ایک البانین لڑکی ہے. Milena Arnavutça ve İngilizce biliyor. Milena آرناوت کی زبان یعنی البانی زبان و انگلش سے بلیور. فنی بات یہ ہے کہ آرناوت کی اپنی زبان میں آرناوت کو شپڑی کہتے ہیں, انہوں نے اپنا ہی تیسرا نام رکھا ہوا. onun babası ve annesi öğretmen. اس کے والد اور والدہ استاد ہیں. onun kardeşi yok. اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. Olga 19 yaşında ve Rusyalı. Olga
19 سال کی ہے اور روسی ہے. Olga İngilizce bilmiyor. Olga İngilizce نہیں جانتی. Biz Olga ile bazen Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz. ہم Olga کے ساتھ bazen کبھی کبھی bazen کبھی bazen عربی والا. Bazen Rusça, bazen de Türkçe, bazen de Rusça konuşuyoruz. بعض اوقات ترک زبان اور بعض اوقات روس زبان بولتے ہیں. Onun babası polis, annesi hemşire. دونوں کیے جا سکتے ہیں, پروناؤن رکھا جا سکتا ہے. بز اون اللہ بازن یہ کہا جا سکتا ہے. بس یہ بات کرنے کو صبح اس کا نہیں دل کیا, اس نے اولگا لگا دیا, لیکن یہ یہاں پر جائز ہے. بز اون اللہ بازن چکچے یہ جائز ہے, یہ پروناؤن لگایا جا سکتا ہے. انہوں babası یہاں پر لگا دیا. انہوں babası polis, annesi hemşire. اس کے والد پولیس اور والدہ نرس ہیں. Olga'nın bir kız kardeşi var. Olga کی ایک بہن ہے. O da İstanbul'da, وہ بھی استنبول میں ہے. O Marmara Üniversitesi'nde öğrenci. وہی قانون üniversite üniversite artı si artı i artı ne artı de یونیورسٹیسندے وہ یونیورسٹی کے اندر مرمرا کی یونیورسٹی کے اندر, مرمرا نام کی ایک یونیورسٹی ہے, مرمرا üniversitesinde öğrenci, وہاں پر اسٹوڈنٹ ہے. حسن 21 yaşında ve Mısırlı. Hasan 21 سال کا ہے اور مصر کا ہے. حسن عربچہ و انگلش biliyor. عربچہ عرب زبان, عرب قوم کو کہتے ہیں, عربچہ ان کی زبان یعنی عربی زبان. Hasan Arapça ve İngilizce biliyor. Onun babası mühendis, annesi Arapça öğretmeni. اس کے والد مہندس, عربی والا لفظ ہے مہندس یعنی انجینئر ہے. annesi Arapça öğretmeni, والدہ عربی کی استاد ہیں. onun 2 ağabeyi var. اس کے 2 بڑے بھائی ہیں. یہاں پر اکثر لوگ غلط العام میں آبیسی کہتے ہیں. آبئی اصل لفظ ہے آغا بے, اصل لفظ تھا جو کہ جمع ای لگ کر یہ ہونا چاہیے تھا آغا بئی, جو کہ کتاب والے نے لکھا, لیکن اس کو غلط العام میں آبیسی کے طور پر لوگ ایسے پڑھتے ہیں, آبیسی. یہ غلط العام ہے. Biz beraber çok eğleniyoruz. Dersten sonra İstanbul'u geziyoruz. ہم ایک ساتھ مل کر eğlenmek, enjoy کرنا, to enjoy, عیاشی کرنا. Dersten sonra İstanbul'u geziyoruz. Ders کے بعد, ten sonra سے بعد, ten سے کا ترجمان ہے, sonra کا مطلب بعد. İstanbul'u geziyoruz, İstanbul میں گھومتے پھرتے ہیں. İstanbul kalabalık ama çok güzel bir şehir. İstanbul میں رش بہت ہے لیکن بہت خوبصورت شہر. Metne göre aşağıdaki cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. Bey and by میں کیا فرق ہے؟ by جو ہے یہ by اور بیان ہوتا ہے. by اور بیان کا مطلب ہے ایسے جیسے مردانہ اور زنانہ. مردانے بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ پرانی ترکچے کے اندر رہ گیا ہے, اب یہ بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے. بے اور ہانم
یہ صاحب اور صاحبہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کا نام پکارنا ہوگا تو احمد بائے نہیں کہیں گے، یہ غلط ہے. اس کے بجائے احمد بے کہیں گے، احمد صاحب. اسی طرح اگر پنار نام کی کوئی خاتون ہے تو پنار بایان نہیں کہیں گے، یہ غلط ہے. پنار ہنم، ہنم، پنار ہنم یعنی پنار صاحبہ. میڈم، سر کی طرح. بائے اور بیان جو ہے وہ میل اور فیمیل ہے. پھر بیان گیلیو ایک فیمیل آ رہی ہیں، ایک خاتون آ رہی ہیں. لیکن اگر کسی کے نام کے ساتھ مثلاً انگریزی میں بھی فیمیل کسی کے نام کے ساتھ نہیں لگاتے، میڈم لگاتے ہیں. تو بے اور یعنی اے کے ساتھ بے اور ہنم یہ سر اور میڈم کی طرح ہے. صاحب، صاحبہ. Anar Olga ile Rusça konuşuyor. Peki, doğru mu yanlış mı? Aşağıdaki cümleleri doğru ise ठीक है तो de, yanlış ise ये गलत है तो ये कोयलम डाल लें. یہ دیکھیے کہ یہاں پر لکھنے کے لیے یعنی دے اور یہ لکھنے کے لیے ڈالنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پنجابی کے بہت قریب ہے. دے پاؤ یا یہ پاؤ، یعنی یہ اردو میں ڈالنا جو ہے یہ اکثر استعمال نہیں کیا جاتا. اسلام آباد نے کچھ کیا، لیکن خیر یہاں پر یہ پنجابی کا بالکل پرفیکٹلی اس کے اوپر فٹ آتا ہے. دے پا دو. دے doğru. Niye? Çünkü zaten konuşan biri şeydi. Anar. Benim adım Anar. Evet. Anar zaten Rusça biliyor ve Olga İngilizce bilmiyor. O yüzden Anar Olga ile Rusça konuşuyor. Doğru. Milena Olga ile İngilizce konuşuyor. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Niye? Çünkü Olga İngilizce bilmiyor. Milena isterse de Olga ile İngilizce konuşamaz. Anar'ın kardeşleri öğrenci. Bu doğru mu? Doğru. Hasan Türkçe öğreniyor. Bu doğru mu? Hasan Türkçe öğreniyor mu? Yanlış. Niye? Doğru. Herkes Türkçe öğreniyor. Çünkü zaten bu onun sınıf arkadaşı ve Anar kendisi Türkçe öğreniyor. Bakın arkadaşlar, ben İstanbul Üniversitesi'nde dil merkezinde Türkçe öğreniyorum ve bunlar benim sınıf arkadaşım. Bunlar benim sınıf arkadaşım. ये मेरे क्लासमेट्स हैं और वो एक ही क्लास से जो ये तो मुमकिन नहीं कि एक ही क्लास में जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहा हो. En genç Milena. En genç Milena. En genç kimdir? Anar'ın yaşı kaç? Milena 18 yaşında, Olga 19 yaşında, Hasan 21 yaşında, en genç Milena. Doğru. Anar kendisi kaç yaşında? Bilmiyoruz. Yazmadı. Peki, güzel. Bu cümleleri kim söylüyor? Tahmin edelim ve yazalım. Bu cümleleri kim söylüyor? Tahmin et. Tahmin, tahmina. Tahmin edelim, tahmina लगाएं, अंदाजा कीजिए. Ve yazalım और लिख लें. Kız kardeşim ve ben İstanbul'dayız. Kız kardeşim ve ben İstanbul'dayız. Bunu kim diyebiliyor? ये कौन कह सकता है कि मेरी बहन और मैं İstanbul में रहते हैं. Kız kardeşim ve ben İstanbul'dayız. Kimin kız kardeşiydi? Yok be. Anar'ın kız kardeşi İstanbul'da değil. İstanbul'da Olga'nın kız kardeşi var. Bakın burada. Olga'nın bir tane kız kardeşi var. O da İstanbul'da. Anar'ın kız kardeşleri üniversiteye gidiyorlar da
Kazakistan'da üniversiteye gidiyorlar. Evet. Olga. Doğru cevap Olga. Benim annem işe gitmiyor. Benim annem işe gitmiyor. Kim söyleyebiliyor? Kimin annesi işe gitmiyor? Kimin annesi, kiski valida işe gitmiyor, काम को नहीं जाती. She's not a working lady. Anar mı? Evet. Annem ev hanımı, o çalışmıyor. Yani işe gitmiyor. Güzel. Bravo size. Peki. Annem hastanede çalışıyor. Kimin annesi hastanede çalışıyor? Olga'nın mı? Olga 19 yaşında ve Rusyalı, İngilizce bilmiyor. Babası polis, annesi hemşire. Evet, doğru. Doğru. Çok güzel. Bravo size. Olga'nın annesi hastanede çalışıyor. Kardeşlerim benden büyük. Kimin kardeşleri ondan büyük? Kardeşlerim benden büyük. Kim diyebiliyor bunu? Kimin kardeşleri ondan büyüktür? Hadi arkadaşlar, hadi. Kimin? Milena'nın yok. Milena'nın hiçbir kardeşi yoktu ki. Milena'nın hiç kardeşi yok. Sen nereden çıkardın Milena? Bakın, Milena 18 yaşında, onun hiç kardeşi yok. Hayır, Anar da abla demedi. Anar dedi, benim 2 tane kız kardeşim var. Kız kardeş demek küçük demek. Büyük kız kardeş olsa abla derdi, abla. 2 tane ablam var. Ama ve lakin Hasan ne diyor? Hasan'ın 2 tane ağabeyi var. 2 tane ağabeyi var. Evet. İyi yakaladınız. Hasan'dır. Hasan'ın 2 tane ağabeyi var. Yani यहाँ से ये पता चला कि दोनों इससे बड़े हैं. अगर भाई होते, छोटे भाई होते, तो erkek kardeşim var कहता. अनार ने भी kız kardeşim var कहा. Yani दोनों बहनें छोटी हैं अनार से. अगर बड़ी होती तो abla कहता. 2 tane ablam var. Peki. Güzel. Benim ailem Tiran'da yaşıyor. Tiran neresi be? Tehran. Ama Tiran'da kimin ailesi yaşıyor? Tiran. Demek ki Anar. Bilmiyorum. Peki, geçelim bunu. Aşağıdaki sorulara cevaplayalım. नीचे दिए गए सवालों का cevap diyeyim. Anar'ın en yakın arkadaşları nereli ve hangi dilleri konuşuyorlar? ये लिखने की प्रैक्टिस है. इसको कोशिश कीजिए कि घर पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. Anar ve arkadaşları İstanbul'da ne yapıyorlar? Matan se dekhkar onlar bunu yapıyor. Eğleniyor, dışarı çıkıyor, geziyor. इस तरह से ये छोटे छोटे इसके जवाब जो है ये इसको होमवर्क के तौर पर कर लें. Anar ve arkadaşları dersten sonra ne yapıyor? Geziyorlar. Peki, şuraya geçelim. ये एक important चीज है जो देखने की है. Ülke, milliyet, dil. Mulk, millet और जबान.
ülke ملک, ملیت اس کی ملت, اس کی قوم اور زبان دل. انار قزاقستان ülke, قزاقستان اس کا ملک ہے. اسی طرح ملینا کا ملک کیا ہوگا؟ آرناوت اس کی ملت ہے, آرناوت لک. یہ ملکوں کے چند نام جو ہیں یہ بس ویسے ہی رٹے کے لیے ہیں. ظاہر انہوں نے ہر ملک کے لیے ایک علیحدہ نام رکھا ہوا ہے, تو یہ سوائے رٹے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. مثلا البانیہ کا نام انہوں نے آرناوت رکھ دیا اور جرمنی کا نام البانیہ رکھ دیا. بس وہ کیا ہے کہ اس نے کرشمہ ساز جو مرضی کرے. اولگا روس, روس اس کی ملت ہے, روس اس کی قوم ہے. اولگا کا ملک روسیا ہے, رشیا, روسیا. اسی طرح حسن کا ملک جو ہے یہ مصر ہے, مصر, حسن مصر, مصر ülkenin ismi مصر. ملیت قزاقستان, ملیت قزاق, یعنی قزاقستان کی ملیت انار قزاقتر, انار قزاق ہے. میلینا آرناوت, اولگا روس, حسن اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مصر کی قوم کو ہم کہیں گے عرب, یعنی مصر میں عربی رہتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, مصر میں افریقی رہتے ہیں, لیکن بس جو ممالک عربی بولتے ہیں یہاں پر ان کو عرب ہی کہا جاتا ہے. انار قزاقچا, میلینا آرناووتلکچا, اولگا روسچا, حسن عربچا. اور اس سے پھر جملے اس طرح سے بنائے جا سکتے ہیں. انار قزاقستانlı, o Kazak, o Kazakça konuşuyor. Milena Arnavutluklu, o Arnavut, o Arnavutlukça konuşuyor. Arnavutluklu یہ ہے آرناوت کی رہنے والی, آرناوتلuklu. Olga Rusyalı, o Rus, o Rusça konuşuyor. Hasan Mısırlı, o Arap, o Arapça konuşuyor. Ese. Ya siz nerelisiniz ve hangi dili konuşuyorsunuz? Sizin en yakın arkadaşlarınız kimler? Sizin arkadaşlarınız nereli ve hangi dili konuşuyorlar? آپ کے دوست کہاں کے ہیں اور کیا زبانیں بولتے ہیں؟ یہ چند ملت نیچے دی گئے ہیں اور اس کو ہم ایک دفعہ اس کے اوپر سے گزرتے ہیں تاکہ چند ایک جو ہے وہ دماغ میں ذہن میں رہ جائیں. ülke Türkiye, millet Türk, Türkiye'li, dil Türkçe. اب یہاں پر ملت میں کردوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کے جو قائد اعظم تھے رحمۃ اللہ علیہ ان کے والے, وہ ان کو کہہ کے گئے ہیں کہ جو ہے ایک انہوں نے جملہ نکالا, نے مطلو چرکم دیا نے. یہ بھی ایک مزدار آپ کو اسٹوری سناتے ہیں. نے مطلو چرکم دیا نے, یعنی کتنی خوشی کی بات ہے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ترک ہوں. تکبر کی انتہا, کہ کیا خوشی کی بات ہے ایک آدمی یہ کہہ سکے کہ میں ترک ہوں. تو ہوا یہ کہ قوم کے اندر بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان میں جو ہے وہ, یعنی ٹھیک ہے پنجابیوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن پٹھان بھی ایک بہت بڑی قوم ہے. تو ایسے ہی ترکی کے اندر جو ہے وہ ترک بہت زیادہ تھے لیکن کرد بھی کم نہیں تھے. تو وہ بھی ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, مطلب اب پھر ہم کون ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے ترکی کے اندر. تو پھر ان کے بابا جی نے کہا کہ نہیں آپ سمجھے نہیں ہے, بات بہت گہری ہے, ترکی کے اندر رہنے والے سب لوگ ترک ہوتے ہیں. تو بس وہ اتنی گہری ہو گئی بات کہ وہ ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے. تو اس لیے بس اب ترکی کے اندر جو ہے نا وہ ترک ملت رہتی ہے, لیکن اصل میں اندر کی کہانی یہ ہے کہ ترک اور کرد دونوں رہتے ہیں. بس یہ کچھ وہ ڈینجرس باتیں جو کہ ہر جب بنائی گئی تھیں نیشن سٹیٹس بنائی گئی تھیں تو اس کے اندر جو ان کو ان کی کتابیں اور ان کے انبیاء دیے گئے تو ان کے اوپر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس وجہ سے ان کی نیشن سٹیٹ کے اندر یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا کہ یہ کیا بات ہوئی ہے, دو قومیں ایک قوم کیسے ہو سکتی ہے. خیر, المانیہ جرمنی, آلمان جرمن قوم ہے. ادھر بھی ہوں گے اس طرح کے,
لیکن ہمیں کیا پتا, ہم نے تو 2 ملک دیکھے, المانیہ, آلمان, Almanyalı, Almanca konuşuyor, جرمن زبان بولتے ہیں. آرناوت-لک یہ ملک کا نام ہے, آرناوت قوم ہے اس کے اندر, یا اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والے, آرناوت-لک لو, اس ملک کے رہنے والے. یہ سلیش ڈال کے ترکیلی اسی وجہ سے ڈالا گیا ہے کہ باقی سب اینڈ دی ادرس ان کو ترکیلی کے اندر ڈال دو. آرناوت یعنی البانیہ کے اندر بھی اگر البان قوم کے علاوہ, یعنی جو ایک بڑی اسٹرانگ مسلمان قوم ہے, البانیہ کے علاوہ بھی کئی ممالک میں, یورپ کے کئی ممالک میں مسلمان رہتے ہیں جو کہ البانی ہیں. اور اگر